چند باتیں جو اسکول کے بارے میں ہے، آپ کے مکتب کے بارے میں ہے، میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ معلوم ہے آپ کو کہ معہد تعلیم الاسلام مالی مینہا کے اندر درجہ 5 تک کی مکمل تعلیم ہے، جس کی مانیتا بھی پراپت ہے، جس میں 221 بچے زیر تعلیم ہیں، اور اب اس کی ایک نئی عمارت جس میں نسواں کے تعلیم کا نظم کیا گیا ہے آپ کے سامنے بن رہی ہے، اسی اسکول کے اتر جانب میں۔ اور الحمدللہ آپ حضرات کی توجہات کی وجہ سے، آپ حضرات کے تعاون کی وجہ سے اور آپ حضرات کے لگن کی وجہ سے اس کی ایک منزلہ عمارت مکمل ہو گئی ہے، اور ابھی اس کا پائپ بھی نہیں کھلا ہے اور دوسری عمارت شروع ہو گئی ہے۔ مزید آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اپنی توجہات دیں، جس سے جو جتنا ہو سکے، جیسا ہو سکے، اگر کوئی آ کر دیکھ سکتا ہے، کوئی مشورہ دے سکتا ہے، 2-4 منٹ وہاں کھڑا ہو سکتا ہے، تو جتنی اس کی قربانی ہو اللہ کو اتنی ہی پسند ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک غزوے کے لیے چندے کا اعلان کیا تو ایک صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا، اور مسجد نبوی کے اندر کھجوروں کا اور مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا، جس کے پاس جتنا تھا اتنا لا کر دیا۔ لیکن جب ان صحابی کرام نے اپنی جیب کے اوپر نظر ڈالا تو ایک پیسہ ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ سوچا میں کیسے تعاون کروں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کیسے لبیک کہوں۔ وہ اٹھتے ہیں، اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور ایک یہودی کے یہاں جا کر مزدوری کرتے ہیں کہ اس نیت کے ساتھ کہ جو مجھے مزدوری ملے گی میں اللہ کے رسول کی آواز پر لبیک کہہ کر اللہ کے حضور کو وہ نذرانہ پیش کر دوں گا۔ مزدوری کر کے لاتے ہیں، کچھ کھجور خریدتے ہیں اور اللہ کے رسول کے قدموں پر ڈال دیتے ہیں۔ قربان جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ ان چند کھجوروں کو، ان کھجوروں کا جو انبار لگا ہوا ہے اس کے اوپر بکھیر دو، کیونکہ جو برکت ان کھجوروں کے اندر ہے کسی اور کھجور کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے آپ اپنی جیبوں پر، اپنی کمائی پر، اپنی مال و دولت کو نہ دیکھیں، بلکہ اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے کہ کتنی صاف نیت اور خلوص دل کے ساتھ میرا بندہ میرے کام کی تیاری کروا رہا ہے یا میرے کام کو آگے بڑھا رہا ہے۔ تو آپ کے سامنے نسواں کے ساتھ یہ جو پروگرام ہے، جو عمارت بن رہی ہے، یہ صرف نسواں تک محدود نہیں رہے گی، یہ صرف مکتب تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ جو ہمارا پروگرام ہے کہ اس کو 10 تک لے جایا جائے اور CBSE سے اس کی مانیتا کرایا جائے۔ اس میں بچے اور بچیوں کی علیحدہ دینی طرز پر، دینی تہذیب کے ساتھ ان کو تعلیم دلائی جائے۔ آپ کو ڈومریا گنج، خاص کر آپ ڈومریا گنج کے ہیں، ڈومریا گنج کا پورا معاشرہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ کی بچیاں مینہا سے چل کر ڈومریا گنج پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، لیکن وہ محفوظ نہیں ہے۔ جو نوجوان ہیں، جو بڑے ہیں، جو چوراہوں پہ رہتے ہیں، جو معاشرے میں رہتے ہیں، وہ خوب جانتے ہیں کہ ہماری بچیاں ہمارے گھروں میں تو پردے کے ساتھ رہتی ہیں، لیکن جب باہر جاتی ہے کیسے کیسے گل کھلاتی ہے یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ لیکن اصول یہ ہے کہ ہم تو دوسرے کی بچیوں کے گل کھلانے کے نظارے کو دیکھتے ہیں، لیکن اپنی بچیوں کے طرز عمل ہمیں دکھائی نہیں دیتے ہیں، اس لیے ہم روک تھام نہیں کر پاتے ہیں۔ اس لیے آپ یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں کہ اپنے گاؤں میں اتنی تعلیم کا انتظام ضرور کریں گے کہ کم سے کم ہائی اسکول اور انٹر تک کی بچیاں اگر پڑھنا چاہیں تو دینی ماحول میں رہ کر اپنے گاؤں میں ہی پڑھیں، باہر جانے کی ان کو ضرورت نہ ہو۔ اب اس کے